اب تم میرے انعاموں پر خوش ہو رہو گے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ میں کہتا تھا کہ نور نبی علیہ السلام ہے، بسم اللہ یا قرآن ہے، کس اندھیرے سے نکالتے ہیں؟ مسلمان جو ہیں ان کے گھروں میں لائٹیں کی ضرورت نہیں رہتی، حضور کے گھر میں چراغ جلانا پڑتا تھا، اندھیرے میں نظر نہیں آتے حضرت ایسا جگہ پاؤں، لیکن کیوں ایک نور جعلی بناتے ہو اپنی طرف سے؟ اس نور کی باتیں نہیں، لائٹوں کی، وہ ہدایت کی بات تھی کہ اندھیروں سے تمہیں نکال کر روشنی ملاتا۔ کوئی کفر کے اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی منافقت میں غرق ہے، کوئی گناہوں میں تباہ ہوا ہوا ہے، تو اللہ کا دین کیا کرتا؟ قرآن بھی یہی کرتا۔ یہ کئی جگہ آتا ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے قرآن کے ذریعے یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنی۔ اور یہ بھی دیکھیں گے نور واحد آئے گا جہاں آئے گا، اور ظلمات جمع آئے گا، اندھیرے بہت ہیں، کوئی منافق ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی رشوت خور، بے شمار قسم کے اندھیرے ہیں جن میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی شک و شبہ کے اندھیروں میں پھنسا، اس کے سوال ہی نہیں ختم ہوتے، ساری عمر نہ شک اور ریب کا شکار رہتا، کوئی گمراہی سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ کہتا اندھیرے بہت ہیں۔ اور سورہ نور میں ایک مثال تو یہ دی کہ ایسے اندھیروں میں بھی انسان پھنس جاتا ہے جیسے گہرا سمندر ہو، وہاں لہر آ رہی ہو، پھر اس لہر کے اوپر لہر چلی آ رہی ہو، پھر رات بھی ہو، بادل بھی ہوں، ہاتھ نکالے تو اس کو نظر نہ آئے، اتنے گپ اندھیرے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں ان سوالوں میں، مر گئے، یقین نہیں نصیب۔ اس لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بھی دیندار تھے فرض، مگر سوال کرنے کی عادت تھی، اپنی تفسیر میں سوال ہی اٹھاتے گئے کہ اگر کافر یہ کہے تو پھر کیا بنے۔ ذہین اتنے تھے، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی، اقبال کہتے کہ سوال بہت پیدا کر دیے، جواب نہیں آئے گا، جواب دینے میں بہت کمزور رہے۔ وہ کافروں کے کام کی بن گئی تفسیر۔ اعتراض وہ امام راضی سے سیکھ لیتے ہیں مسلمانوں پر، جواب مسلمانوں کے پلے ہے نہیں، کام سارا خراب ہو گیا، ہدایت کی بجائے الٹا گمراہی کا سامان۔ تو اللہ کہتا بڑے بڑے لوگوں کے لیے اندھیرے ہیں، پھنسے بڑے فلاسفر، قرآن کی برکت سے اندھیروں سے نکل کر لوگ روشنی میں آتے ہیں۔ روشنی ایک ہی آدم علیہ السلام سے لے کر، اس میں کوئی فرق نہیں، اللہ ایک ہے، ان صفتوں کا مالک ہے، قیامت ہے، وہ یہاں وہ ہوگا، رسول سچے، حق ایک ہی رہا ہے، اندھیرے بہت رہے، کبھی دہری ہو گئے، کبھی سوشلسٹ ہو گئے، کبھی کچھ ہو گئے، تو اندھیروں سے نکال کر نہ روشنی مل گئی۔ تو ان کے بارے میں اللہ کے ایک بندے لکھتے ہیں جب موت کا وقت آیا نا تو دماغ میں سوال گھومنے لگے کہ راضی مانتے رہیں اللہ ہے بھی یا نہیں، اب یہ دلیل دیں کہ اس سے پتہ چلتا اللہ، وہ شیطان نامراد سب سے پڑا ہوا، وہ ساتھ ہی جواب سمجھا دے کہ نہیں یہ تو اس طرح بھی مسئلہ حل ہو سکتا بغیر اللہ کے۔ سوال ہوتے جائیں پیدا، جواب ختم ہوتے جائیں۔ تو اس وقت ایک اللہ کے ولی تھے، کرامت برحق ہے، اور یہ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو نیک لوگوں میں امت میں بھی یہ باتیں آتی ہیں نا، کوئی غیب کی بات اللہ بتا دیتا، کبھی عجیب کام ان کے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں، یہ ان کا کوئی کمال نہیں، اللہ کرتا، مگر یہ بھی نبی علیہ السلام کی صداقت کا تسلسل قائم ہے کہ جس نبی کو اللہ نے معجزے دیے تھے اس کی امت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کے ہاتھوں پر یہ عجیب و غریب کام، وہ بھی حضور کی سچائی کا نشان ہے۔ آپ کی امت نہ ہو، ذرا بھی نہ اللہ کوئی ان کو کرامت دے۔ تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ولی تھے، وہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے محسوب کیا کہ یہ جو اتنا تلملا رہا نہ ہل جل رہا ہے، اس کا ایمان اس وقت متزلزل ہو رہا ہے۔ عمر برکہ جانتے تھے، انہوں نے پھر وضو کے پانی کے چھینٹے مارے اور کہا راضی جان چھڑا اس سے کہ میں کسی دلیل کے بغیر مانتا ہوں کہ اللہ ہے، دلیلیں نہ دینے کی کوشش کرو، یہ بڑا حرامی ہے، بہت فتنے پیدا کیے، میرے فتنے یم یم دریا بدریا ڈوب ڈوب، خضر بھی الیاس و پا، خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست ہو گئے، میرے سامنے بڑے بڑے نبی بے بس، بہت پڑھا دیا نا اللہ اس کو ہمارے امتحان کے لیے۔ تو چھینٹے مار کر انہوں نے کہا بغیر دلیل کے کیا مانتا ہوں، شکر ہے ان کو اطمینان ہو گیا اللہ کی توفیق سے، موت ایمان پر ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو لوگ یہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ان کو اللہ تعالیٰ پھر رستے دکھاتا ہے، اور وہ رستے سیدھے دارالسلام جنت تک پہنچتے ہیں جہاں سوکھی سوکھ ہے، ان کو اندھیروں سے نکالتا، طرح طرح کے اندھیرے دنیا پھنسی ہوئی ان کو روشنی کی طرف لاتا، مگر یہ سب بے اذنی ہی ہوتا، اس کے حکم سے ہوتا، وہ فیصلہ کرتا پوری طرح کی یہ ہدایت کے قابل ہے یہ نہیں، یہ جاتا نا بے اذنی۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ پاتا ہے کہ یہ حق کا طالب ہے، واقعی تلاش کر رہا،
اس کو نکال لاتا ہے، خواہ وہ چین میں ہو یا امریکہ میں، ہدایت آ جاتی ہے۔ جو نہیں چاہتے، جن کو اللہ کہتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اگر کوئی بدکار رہنا چاہتا اللہ تعالیٰ خواہ اس کو ہدایت دے، نولی ما تولی، پہل انسان کی طرف سے ہوتی ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے۔ اگر ہدایت چاہتا ہے تو فرمایا یہدی الیہ من اناب، جو رغبت رکھتے ہیں، شوق، ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں کہ حق کو ڈھونڈیں، ہم ضرور بضرور ان کو راستہ دکھائیں گے۔ یہ تو ظلم ہے کہ میرے گھر آنا چاہتا میں راستہ نہ دکھاؤں، مگر جو بھٹکنا چاہتے ہیں نولی من تولی، میں جبر نہیں پھر کرتا، اگر وہ دفع ہونا چاہتے ہیں تو جدھر جانا چاہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اپنے اذن سے، اپنی سینکشن اور اجازت سے وہ ہدایت دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِمْ يَهْدِي مِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو برسیدھی راہ کی رہنمائی کرتا رہتا۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا کہ ان کو سیدھی راہ پر چلاتا رہتا ہے۔ یہ ترجمہ ٹھیک ہے مگر چلاتا رہتا بات نہیں بنتی۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں چلاتا آتا نا، یہ نقطہ یاد رکھو، وہاں الہ نہیں ہوتا۔ جیسے پریپوزیشنیں ہوتی ہیں نا، پوٹ آؤٹ، پوٹ آن، پوٹ آف، ان سے معنی بدلتے ہیں۔ جہاں صرف سیدھا راہ دکھانا ہے قدم قدم پر، وہاں الہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں بھی الہ نہیں، وہاں معنی یہی ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ وہاں ہم کریں سیدھی راہ دکھا تو نہیں، سیدھی راہ دکھانا ہوتا پھر یہاں کی طرح ہوتا اہدنا الی الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پادری حضرات کہتے ہیں سورہ فتح میں آیا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وہاں بھی الہ نہیں۔ یہ ترجمہ جو بعد ترجمہ ہو جاتا ہے تجھ کو سیدھی راہ دکھائے گا، وہ کہتے ہیں آپ کے نبی کو بھی سیدھی راہ دکھائی نہیں۔ یہ سیدھی راہ دکھانے والی نہیں ہوتی بات، سیدھی راہ پر چلاتے رہنا اور اس پر قائم رہنا اور آخر تک پہنچانا، یہ مرحلے ہوتے ہیں۔ بہت اعلیٰ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ان کو سیدھی راہ پر چلاتا جاتا ہے اور قائم رکھتا ہے، اور وہ آخر تک ہو جاتے ہیں ایثار علی المطلوب تک، جب تک وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچتے اللہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ ہوتا بغیر الہ کے۔ اس لیے جب اہدنا الصراط المستقیم، یہ نہ کہو کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، وہ کہتے ہیں عمر گزر گئی یار تم ابھی مانگی رہے ہو کہ سیدھی راہ، یہ دیانت کہتا تھا نہیں، سیدھی راہ پر سب طرح ہمیں قائم رکھ۔ دین ہمیں نصیب ہو گیا مگر قدم نہ اکھڑ رہے ہیں، بڑے بڑے عالم دہریے ہو گئے، مرتد ہو گئے، ہمیں اس پر قائم رکھنا، اس پر چلاتے رہنا، اور چلاتے چاہتے پھر جیسے قرآن پاک میں آخر میں آتا ہے کہ ہم پھر لوگوں کو راستہ دکھائیں گے جنت کا، وہاں پہنچا دیں گے، اور وہاں پہنچ کر پھر جنتی کہیں گے، جب بستروں پر لیٹ جائیں گے، کمرے کھول لیں گے، سفر ختم ہو گیا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ہدایت پر چلاتے چلاتے یہاں پہنچایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت پر قائم نہ رکھتا تو ہم کہاں یہاں پہنچ سکتے تھے۔ شکریہ ادا کریں گے، اور ادھر اللہ کی طرف سے نوازش ہوگی۔ ابن قیم لکھتے ہیں کیسا مزیدار منظر، بندے کہہ رہے ہیں تیری مہربانی سے پہنچے، اللہ کہتا ہے جزاء بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو اس کا ہے نا ہماری حوصلہ افزائی بھی، ورنہ کرنا ہم نے کیا، وہی بناتا ہے، تندرست رکھتا ہے، دین سکھاتا ہے، توفیق دیتا ہے، مگر کہتا ہے شاباش تم نے کیا، تمہارے کیے کا نام۔ یہ بندوں کی نا بندہ نوازی ہے کہ اللہ پاک ان کی قدر بڑھاتا ہے، ورنہ بات وہی تھی جو جنتیوں نے کہی کہ اگر تو رہنمائی نہ کرتا کتنے ساتھی بچھڑ گئے، جہنم میں چلے گئے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے اتنے فاصلوں کے باوجود، جیسے یہاں چیزیں نکل آئیں ان سے ہم دیکھتے سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ شاید وہاں آنکھیں اتنی تیز ہوتے ہیں کہ لاکھوں میل دور کی جنت میں بیٹھے ہوں گے، تو ایک کی یاد آ جائے گی، ایک ساتھی ہوتا تھا یار ہمارا، تو کہیں گے دیکھنا، نظر دوڑائیں گے دوزخ کے درمیان ہوگا، تو وہ ساتھی اس سے کہے گا یار اگر تیری باتوں پر ہم چل پڑتے کہ مر جانا اس کے بعد کچھ نہیں ہونا تو کیا حشر ہوتا ہمارا، تیرے ساتھ ہی آگ میں ہو گئے، شکر ہے ہم نے تیری باتیں نہ مانی۔ تو یہ سارے مناظر جو نا نور کے ذریعے، قرآن آپ بھی اگر اس پر غور کریں تو ظاہر بنفسہ، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، روشنی خود ہی بتاتی ہے کہ یہ روشنی، یہ اپنا سچا ہونا خود ثابت کرتا۔ وَمُضِرَتْ غیرہی، باقی لوگوں کے لیے یہ ساری باتیں پھر ان کو کلیئر کرتا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کتاب آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام آئے، اور ان دونوں سے اسرائیل صاحب نے ایک موقع پر بہت پیاری بات کہی ہے کہ ایک آنکھ سے بھی کام تو چل جاتا، اور کئی بیچارے جن کی ایک چلاتے ہیں کام مگر وہ پورا نور نہیں، دو ہو جائے نا پھر نعمت مکمل ہے۔ اسی طرح کتاب صرف ہوتی یا رسول صرف ہوتا پھر بھی کچھ کام چلتا مگر ادھورا ہوتا۔
اللہ تعالیٰ نے اس پر بس نہ کی کہ ایک آنکھ نوں دو دے دی، ایک کتاب دے دی اور ایک اس کے ساتھ ہر زمانے میں رسول دے دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان دونوں سے مل کر روشنی نور علی نور ہوگی، اتنی روشنی ہوگی کہ اب بہانہ کسی کا نہیں رہا۔ اب جو پھسلے گا نا وہ اللہ کو الزام نہیں دے سکتا کہ اتنی روشنی میں نے پیدا کر لی، پھر بھی ٹھوکریں کھاتے رہے، پھر اپنے پر ہی روئیں گے۔ اللہ کہے گا اپنی جان کو رو، مجھ پر تم الزام نہیں رکھ سکتے۔ تو یہاں کتاب اور رسول اللہ کی شان بھی بیان ہوگی کہ اپنے آپ میں بھی دلیل ہیں، ان کو تم سمجھ رہو نا، اس سے پتہ چلتا سچے ہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی یہ روشنی دے رہے ہیں۔ کون روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے؟ جن کے اندر یہ شوق ہوگا کہ رب کو راضی کر کے مرنا۔ جاؤ گے کہاں؟ سلامتی کے گھر میں۔ دوسرا نفع، جتنی گمراہیاں دے رہے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی، روشنی نصیب ہوگی، اور سیدھی راہ پر اللہ پھر چلاتا رہے گا، وہ ساتھ دے گا، ہر وقت مدد کرے گا۔ مگر اس کے لیے ہمیں اپنے محتاج ہونے کی وجہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، جو قرآن نے کہی، بہت پیارے انداز میں کہی قرآن شریف۔ دیکھیں جب یہ بتایا نا کہ دعا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب ہمیں ہدایت دیتی ہے تب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، ٹیڑھا نہ کرنا، نہ ترجمہ کیا کرو، اس سے بھی خرابی ہوتی ہے۔ لوگ پھر کہتے ہیں اللہ دل ٹیڑھا کرتا، اللہ نہیں ٹیڑھا کرتا۔ ازاغو فلما زاغو ازاغ اللہ، جب ٹیڑھے ہوتے ہیں نا لوگ، اللہ پھر ان کے دل ٹیڑھا، خرابی پہلے ہماری طرف سے۔ اس لیے یہ ترجمہ کرنا چاہیے کہ اگر تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، ٹیڑھا نہ کرنا نہیں بلکہ نہ ہونے دینا۔ ہمیں ہدایت دیے رہے گا، ہم غلط طرف نہ چل پڑیں، ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ حابرنا، اور اپنی طرف سے رحمت عطا کرنا، تو واقعی دینے والا۔ آگے یہ خطرہ کیوں بتایا کہ کیوں لوگ کانپتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، نبی مانگتے دوسرے؟ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں یقین ہے کہ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ایک دن آئے گا جس دن اللہ تو سب کو اکٹھا کرے گا، حساب ہونا ہے۔ اس لیے اگر بھٹک گئے وہاں جہنم ہے۔ اس لیے ہم منت اور سماج کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سنبھال کر رکھنا۔ اللہ کے پاک رسول علیہ السلام دو دعائیں ناغہ نہیں کرتے تھے، میں اور آپ بھی ان کو پلے باندھیں۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو حق پر قائم رکھنا۔ اور اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، گمراہ ہونے سے ہی بچانا اور ہمارے دل کو ہمیشہ نا نیکی کی باتوں کی طرف پھیرنا۔ یہ دو چیزیں ہتھیار کے طور پر رکھنی چاہیے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا۔ اور اگر کوئی پڑھا لکھا اپنے پر اعتماد کرے، میں بڑا پڑھا، مجھے ابلیس نہیں دھوکہ دیتا، اللہ پھر ساتھ چھوڑ دیتا، چل پھر تو تنہا مقابلہ کر لے، پھر ایک سیکنڈ بھی نہیں نکال سکتا، اسی وقت کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ ابلیس سے پناہ پکنی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خالی لفظ نہیں ہے، صحیح معنوں میں یہ اعتقاد ہے کہ اس ظالم سے بچاؤ کے لیے میرے ہی دامن میں چمٹ جاؤ۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال لکھی، کوئی آدمی کسی سردار کو ملنے جاتا، اب اس کا بڑا کتا ہے، اس نے چھوڑا ہوا، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ خود کتے سے نپٹنا چاہے، پھاڑ دے گا اس کو، یہ اس کتے کا مقابلہ کر سکتا۔ ایک یہ کہ آواز ہے چوری صاحب میں آ رہا ہوں، کتے کو ذرا سنبھالنا، اس نے کہا ادھر آ جاؤ ڈبو، ڈبو بیٹھ جائے گا، آپ بچ جائیں گے ورنہ ڈبو کھا جائے گا۔ بالکل یہ انہوں نے صحیح بات کہی۔ ابلیس کے بڑے فتنے، توبہ توبہ، اس کے جو شبہات ہیں، شہوات ہیں، آدمی مقابلہ تنہا نہیں کر سکتا، اللہ ہی بچائے تو بچائے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی آمد ہمارے لیے صحیح معنوں میں جشن ہے، مگر وہ یہ جشن نہیں کہ کروڑوں اور لاکھوں برباد کر دیا۔ رسول اللہ کی سیرت پر کوئی کتاب نہ چھپی، دنیا میں 1000 سے زیادہ زبانیں ہیں، یہ لوگ ان میں کتابیں لکھوائیں، ان زبانوں میں ترجمے کریں، پتہ چلے کہ رسول کون تھا۔ قرآن کے ترجمے کریں جو کرنے کے کام ہیں۔ امت میں اتنے غریب اور مسکین ہیں، ان کے لیے فنڈ قائم کریں، شاید ان کی خوشی اللہ کے یہاں قبول ہی ہو جائے۔ یہ عیاشی کی 10 دن پورا گاؤں لائٹنگ ہو رہی ہے، بجلی کی پہلے ہی کمی ہے، یہ اسراف اور فضول خرچی کو عبادت ہے؟ اس سے حضور کیا خوش ہوں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ۔